ایک زمانے کی بات ہے، سمندر کے کنارے ایک خوبصورت بستی آباد تھی۔ اس بستی کا نام ایلا تھا۔ یہاں بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق، علم، طاقت اور نبوت جیسی بیش قیمت نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم تورات کی تعلیمات پر عمل کرنے والی، عبادات میں مصروف اور شریعت موسوی کی حامل تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہوتے گئے، دنیا کی محبت ان پر غالب آتی گئی اور وہ نافرمان بن گئے۔ ان کا ایک بڑا گناہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تھا، جس نے ان کی بربادی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک خاص دن یعنی ہفتہ سیٹرڈے کو بطور عبادت کے مخصوص کیا تھا۔ اس دن انہیں دنیاوی کاروبار، شکار، تجارت، خرید و فروخت سے منع کیا گیا تھا۔ یہ دن مکمل طور پر عبادت کے لیے مختص تھا، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نے ایسی جگہ لی کہ انہوں نے اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ بستی کے کنارے سمندر بہتا تھا، جہاں بے شمار مچھلیاں پائی جاتی تھیں، اور اللہ کی قدرت یہ تھی کہ ہفتہ کے دن جب شکار حرام ہوتا، سمندر میں مچھلیاں جھنڈ کے جھنڈ آتیں، پانی میں تیرتی مچھلیاں نظر آتیں اور ساحل پر آ کر چھوٹی جھیلوں میں قید ہو جاتیں۔ باقی دنوں میں مچھلیاں غائب ہو جاتیں۔ یہ ایک آزمائش تھی، ایک امتحان تھا۔ ابتدا میں تو بستی کے لوگ صبر کرتے رہے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں وسوسے ڈالے۔ ایک روز بستی کے چند چالاک افراد نے ایک چالاکی سوچی۔ انہوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو ایک جگہ روکنے کے لیے جال بچھا دیے، نالیاں کھودیں تاکہ مچھلیاں ان میں آ کر پھنس جائیں، لیکن وہ انہیں شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ اتوار کے دن ان جالوں میں پھنسی ہوئی مچھلیاں نکال کر لے جاتے۔ انہوں نے خود کو تسلی دی، ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کو نکالا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ان کی نیت، ان کا فریب اور ان کی چالاکی اللہ سے چھپی نہ تھی۔ یہ عمل رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ جو لوگ پہلے انکار کرتے تھے، وہ بھی دھیرے دھیرے اس عمل میں شامل ہونے لگے۔ مچھلی کا گوشت مہنگے داموں بکنے لگا۔ بستی کے لوگوں میں خوشحالی آ گئی۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ اللہ تو رحیم ہے، اتنی سی بات پر ناراض نہیں ہوگا۔ لیکن ہر فریب، ہر نافرمانی کا ایک انجام ہوتا ہے۔ بستی 3 گروہوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک نافرمان لوگ جنہوں نے حکم الہی کی کھلم کھلا نافرمانی کی، 2 صالحین جو اللہ سے ڈرتے تھے اور قوم کو نافرمانی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، 3 خاموش لوگ جو نہ نیکی کا حکم دیتے، نہ برائی سے روکتے، بس تماشائی بنے رہے۔ ایک دن صالحین میں سے ایک بزرگ نے کہا، اے قوم، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم اس خدائے واحد سے نہیں ڈرتے جس نے تمہیں عزت دی، نبوت دی اور تمہیں دوسری قوموں پر فضیلت دی؟ تم اس کے حکم کو یوں پامال کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لیکن نافرمان ہنس کر کہنے لگے، بابا جی، آپ اپنا کام کریں، ہم تو سمجھدار لوگ ہیں۔ اللہ نے ہم پر رزق کھولا ہے، یہ تو اس کی نعمت ہے۔ خاموش لوگ ایک طرف کھڑے تھے، وہ کہتے، ہمیں کیا لینا دینا، ہر کوئی اپنی قبر کا خود ذمہ دار ہے۔ یہی خاموشی، یہی تمش بینی بعد میں ان پر بھی بھاری پڑی، اور پھر وہ دن آ گیا جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ رات کے سناٹے میں ایلا کی بستی پر عجیب سا سکوت طاری تھا، جیسے فطرت سانس روک کر کسی آنے والی مصیبت کا انتظار کر رہی ہو۔ سمندر بھی خاموش تھا، اور بستی کے ہر گھر میں لوگ اپنی چالاکی پر خوش و خرم تھے۔ جنہوں نے ہفتے کے دن جال بچھائے تھے، وہ اتوار کو صبح جا کر خوشی سے مچھلیاں نکالتے، گویا انہوں نے اللہ کے حکم کی نہایت ہوشیاری سے اطاعت کی ہو۔ کچھ لوگ اپنی جھونپڑیوں میں بیٹھے مچھلیوں کے گوشت کو نمک لگا کر سکھا رہے تھے، کچھ بازاروں میں انہیں بیچنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ایک گونج دار قہقہا ہر طرف سنائی دیتا، وہ اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں۔ صالحین نے آخری بار تنبیہ کی، اے میری قوم، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو۔ تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اللہ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے۔ آج اگر ہم نے باز نہ آئے تو کل ہمارا وجود ہی نہ بچے گا۔ لیکن نافرمانوں نے ان کی باتوں کا مذاق اڑایا۔ وہ صالحین کو دقیانوسی،
کم عقل اور سادہ لو کہہ کر اپنی نافرمانی کو درست قرار دیتے، اور پھر ایک رات ایسی رات آئی جو نہ صرف اس بستی بلکہ تمام بنی اسرائیل کے لیے عبرت بن گئی۔ وہ جمعہ کی شام تھی، سورج نے اپنے پرتو بستی پر بکھیرے اور غروب ہو گیا۔ ہفتے کا دن آ چکا تھا۔ نافرمان پھر حسن عادت جال بچھانے چل پڑے۔ صالحین اس دن روزے سے تھے، دعاؤں میں مصروف، اللہ سے مدد کے طلبگار۔ خاموش گروہ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھا ہوا تھا۔ رات کے تیسرے پہر، جب نیند سب پر غالب ہوتی ہے، ایک ہولناک آواز نے فضا کو چیر کر رکھ دیا۔ ایسا لگا جیسے زمین نے چیخ مار دی ہو، آسمان لرز اٹھا ہو، ہر جانب عجیب ہڑبونگ مچ گئی۔ صالحین ہڑبڑا کر اٹھے، لیکن ان کے گھروں کے باہر سب کچھ پرسکون تھا۔ خاموش گروہ بھی جاگا، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ جیسے ہی صبح صادق ہوئی، ایک دھماکہ خیز منظر نے سب کو لرزا دیا۔ جو لوگ کل تک انسان تھے، خوبصورت لباس پہنتے، چالاک باتیں کرتے، دولت کے غرور میں چلتے تھے، آج وہ بدشکل بندر بن چکے تھے۔ یہ بندر عام بندروں جیسے نہ تھے، ان کے چہروں پر حیرت، آنکھوں میں ندامت اور جسموں میں انسانیت کی باقیات دکھائی دیتی تھیں۔ وہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن ان کی چیخیں، آہیں اور حرکات بتا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی قید میں ہو، مگر زبان گم ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر نازل کیا، اور جیسا کہ قرآن میں فرمایا وَإِلَقِدَ وَالْنَمَتَامَا الْوِزْنَ أَتِدْوَنُ نَوَامَفْنَ الْسُعِبَتْنَ فَقَالْنِيَ لِأَمَوَا وَنَوَاقْنَ رِدِيَا خَيْسَانِيَ البقرہ 2:65۔ اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن اللہ کے حکم کی حد سے تجاوز کر گئے، تو ہم نے ان سے کہا بندر بن جاؤ، ذلیل و خر۔ بستی کے گلی کوچے اب بندروں سے بھر گئے تھے۔ وہ بندر دیواروں سے سر ٹکراتے، روتے، چیختے اور انسانوں کی طرف حسرت سے دیکھتے۔ وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے، مگر آنکھیں بول رہی تھیں۔ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے اللہ کے حکم کو ہنسی مذاق سمجھا، ہم نے دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا۔ صالحین اس منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں بچا لیا، ہمیں ہدایت دی، ہمیں ثابت قدم رکھا۔ ایک سالے نوجوان نے کہا کاش ہماری بات مان لیتے، ہم نے کتنی بار سمجھایا، روکا، مگر انہوں نے ہماری نصیحتوں کو مذاق بنایا۔ آج وہی اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا۔ ایک بزرگ سالے شخص نے دھیمی آواز میں کہا یہ صرف ان پر نہیں، ہم پر بھی تنبیہ ہے۔ اگر کل ہم نے بھی خاموشی اختیار کی، شریعت کو چالاکیوں سے توڑنا چاہا، تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا۔ خاموش گروہ کے افراد جو کہتے تھے ہمیں کیا لینا دینا، آج بندروں کی حالت دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے صالحین سے پوچھا کیا ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو شکار نہیں کیا۔ ایک سالے بزرگ نے جواب دیا تم نے منع بھی نہیں کیا، تم گواہ بن کر خاموش تماشائی رہے۔ برائی دیکھ کر بھی خاموش رہنا گویا اسے قبول کرنا ہے۔ یہ سن کر خاموش لوگ رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ بندر 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ سکون پا سکے۔ وہ بندر انسانوں کے گھروں کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے، ہاتھ جوڑتے، زمین پر سر ٹیکتے، لیکن اللہ کی سزا اٹل تھی۔ وہ نہ انسانوں کی طرف لوٹ سکتے تھے، نہ اپنی شکلیں بدل سکتے تھے۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ پوری بستی میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سمندر کی لہریں بھی اس دن ساکت لگیں۔ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ 12,000 افراد جو ایک دن پہلے دنیا کے مال و دولت پر نازاں تھے، آج زمین کی خاک میں دفن ہو چکے تھے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گیا۔ جب بھی کوئی شریعت کے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کرتا، اس بستی کا نام لیا جاتا۔ یہ واقعہ نسل در نسل سنایا گیا کہ کیسے اللہ کی حدود سے کھیلنے والوں کا انجام عبرتناک ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام امتوں کے لیے تنبیہ بنا دیا، پس ہم نے اس واقعے کو اس وقت کے لوگوں اور بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اللہ کے احکام سے کھیلتے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، لیکن جو سچائی کی طرف لوٹ آتے ہیں ان پر رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، اور اللہ کا قانون آج بھی وہی ہے۔ وہ قومیں جو نافرمانی کرتی ہیں وہ ظاہری یا باطنی طور پر بندر بن جاتی ہیں، ذلیل ہو جاتی ہیں۔